ہجرت کے سفر میں، جہاں پر حضور کے ساتھ کوئی بھی نہیں ابو بکر کے سوا، حضور کے ساتھ غار ثور کے اندر جب پہنچے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، علامہ ابن حجر اسقلانی نے خود لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سمجھا شاید ایک ہی سانپ ڈسا ہے آپ کو، آپ کہتے ہیں ایک نہیں کئی سانپ ڈسے تھے، لیکن آپ پھر بھی پیچھے نہیں ہوئے۔ آج نعرے لگانے کی بات آئے، میری اور آپ کی آواز سب سے اونچی ہوتی ہے، لیکن ان کی تعلیمات اور ان کی عزت و ناموس پر پیرے کی بات آئے، کہتے ہیں حضرت دین اتنا مشکل نہیں ہے، دین آسانیوں کی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا میرا پتر ہے، تو نے بھی دین پڑھا نہیں ہے، وہ 4 کتابیں پڑھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اسلام خالی نعرے بازی کا نام نہیں، اسلام یہ ہے کہ جب اسلام کی خاطر تمہیں قربانیاں دینے کا وقت آ جائے نا، پھر تمہارے نعرے ٹھنڈے نہ ہوں، ہاں پھر تمہارے بلبلہ انگیز خطابات کہیں ختم نہ ہو جائیں، تمہارے قدم ڈگمگائیں نہ، بلکہ سینہ تان کر حضور کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا، یہ اسلام ہے۔ اور یہ کون سا اسلام ہے جی کہ نماز جناب پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ نعرے بازی کی بات ہو، میلاد رسول پر گلیاں سجانے کی بات ہو، ساری رات ہمارے نوجوان لگے رہتے ہیں، لیکن صبح حاضری کا وقت مسجد میں تھا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ ہمیں بتاؤ۔ حضور کے نام پر قربانی دینے کا وقت آئے تو کوئی بھی تیار نہیں، خالی نعرے بازی ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ صحابہ کا انداز دیکھیے گا، حضور نے ایسے ان کو مقام نہیں عطا کیا، عرض کرتے حضور آپ یہیں پر رکیں، اور اندر جا کر سارے سوراخ بند کرتے ہیں، ایک سوراخ رہ گیا وہاں پر اپنی ایڑی رکھ لی، لیکن سانپ ڈستا ہے تو آپ حضور کو بیدار نہیں کرتے۔ اتنے ادب کا خیال ہے۔ آج یہاں پر آج کے نئے کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے نا، جو کہتے ہیں جی نبی کا ادب صرف اتنا کرو جتنا بڑے بھائی کا کرتے ہیں۔ میں نے کہا ڈوب مرنے کا مقام ہے، تم حضور کے بارے میں بات کر رہے ہو، تم جانتے نہیں حضور کا مقام کیا ہے؟ صدیق اکبر کا انداز دیکھیے گا، مخافتن ان ینتبہ رسول اللہ، آپ اپنی ایڑی کو کیوں نہیں وہاں سے ہٹاتے، اور آپ کیا آنسو گر رہے ہیں لیکن حضور کو نہیں اٹھا رہے، بات کیا ہے؟ حالانکہ اس مشکل کے اندر کوئی اور ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، لیکن حضور کو بیدار نہیں کر رہے۔ امام فرماتے ہیں کیوں؟ مخافتن ان ینتبہ رسول اللہ، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہیں ابو بکر حضور کی نیند کے اندر کوئی خلل پیدا نہ کر دے، حضور کی نیند نہ خراب ہو جائے، حضور کو بیدار نہیں کر رہے۔ جب آنسو گرے نا، محبوب کریم علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ اقبال کہتا ہے بے خبر ہوں غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور کو تو سب کچھ پتا ہے، وہ تو دلوں کی باتیں جان لیتے ہیں، اور یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اس پر بات کریں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں حضور کو سب کچھ پتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی بھی دی، وہاں پر حضور نے یہ بھی کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا وہ دو میں سے دوسرا، وہ کون ہے؟ صدیق اکبر۔ قرآن نے بات کی ہے، فرمایا جب دونوں اکٹھے غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب ان میں سے ایک یعنی حضور اپنے صاحب کو، اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے کہ پریشان نہ ہو ابو بکر، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا تو علماء فرماتے ہیں اس سے ابو بکر صدیق کا صحابی ہونا ثابت ہو گیا۔ اب اگر کوئی ان کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے تو قرآن کی آیت کا منکر ہے، اور قرآن کی آیت کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس وقت یہ کہا، فرمایا پریشان نہیں ہونا۔ پھر رب نے انتظام کیسا کیا، کمال نہیں ہو گیا؟ مکڑی کو بھیجا جالا بنا دو، اور کبوتری کو بھیجا انڈے دے دو۔ کافر آئے غار کے پاس دیکھ کر کہتے نا یہاں پر نہیں ہو سکتے، ہوتے تو جالا لگا ہوا یہ ٹوٹ جانا تھا، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا۔ وہ آئے تھے حضور کی بات ختم کرنے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ رب نے خود کہا ہے واللہ یعصمک من الناس، کا محبوب آپ کے رب کا آپ سے وعدہ ہے، کافر جو چاہے کر لیں، آپ کو مالی اور آپ کو جانی نقصان کبھی نہیں دے سکتے، کیونکہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس شمع کو کوئی بجھا تو نہیں سکتا نا، کوئی لاکھ سازشیں